اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ پہلی نظر میں یہ ایک عام سی تصویر لگتی ہے جہاں ایک ینگ کپل محبت کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس تصویر کی کہانی صرف اتنی نہیں۔ یہ ایک ایسا وائرل لمحہ تھا جس کی بھاری قیمت اس میں موجود لڑکی کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی، اور جان لینے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے تھے۔ یہ خوفناک واقعہ، یہ غیرت کا قتل اٹلی کی سرزمین پر پیش آیا۔ یہ کہانی ہے ایک 18 سال کی پاکستانی لڑکی سمن عباس کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصویر کیا تھی؟ سمن کو کیوں قتل کیا گیا؟ مجرم کون تھے اور آج کہاں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ہر تفصیل کا پردہ اٹھائیں گے، اور آپ بھی یہ ضرور کہیں گے کہ اٹلی کی عدالت نے جس تیزی اور امپارشیلٹی سے اس معاملے کی تحقیقات کی اور فیصلہ سنایا، کاش ہماری عدالتوں کا سٹینڈرڈ بھی ویسا ہوتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پرائم فلکس کرائم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اس کہانی کی سب سے اہم کردار 18 دسمبر 2002 کو پاکستان کے پنجاب میں پیدا ہونے والی سمن عباس ہے۔ والد شبر عباس اور والدہ نازیہ شاہین کا یہ خاندان پاکستان میں محنت سے زندگی گزار رہا تھا۔ 2016 میں شبر عباس کو اٹلی میں روزگار کا پتہ چلا۔ وہ اپنی بیوی، بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ اٹلی کے نوویلارا علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ ساتھ ہی سمن کے چچا دانش حسنین اور 2 کزنز اکرام اعجاز اور نعمان الحق بھی وہاں تھے۔ نوویلارا میں شبر کو ایک فارم میں مزدوری مل گئی اور خاندان نے محنت سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پاکستان سے نکل کر یہ خاندان اٹلی ضرور پہنچ گیا، لیکن ان کی مینٹیلٹی اور لائف سٹائل ابھی بھی وہی تھی جو پاکستانی سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہے۔ مگر سمن عباس، جو اب 18 سال کی ہو چکی تھی، وہ اٹلی کی ماڈرن اور آزاد سوسائٹی اور کلچر سے اٹریکٹ ہونے لگی۔ وہ پہلے حجاب پہنا کرتی تھی، پھر اس نے حجاب اتارا اور ویسٹرن لائف سٹائل سے اور اٹریکٹ ہوتی گئی۔ اور تب ہی سمن کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے ساتھ رومانٹک ریلیشن شپ میں آ گئی۔ سمن جانتی تھی کہ اگر خاندان کو اس رشتے کا پتہ چلا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، اس لیے یہ رشتہ بہت خفیہ رکھا گیا۔ لیکن راز زیادہ دیر راز نہیں رہتا۔ ایک دن سمن نے اپنے بوائے فرینڈ فہد کے ساتھ ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ یہ وہی تصویر ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ اس ایک پوسٹ نے خاندان میں آگ لگا دی۔ خاندان کے دوسرے افراد کے ذریعے یہ تصویر شبر عباس تک پہنچ گئی۔ سمن کو بری طرح دھمکایا گیا اور اس پر سخت پابندیاں لگا دی گئی۔ جب گھر والوں نے سمن کو گھر میں قید کر دیا، ایک دن سمن موقع پا کر گھر سے بھاگ نکلی اور قریب کی ایک NGO سے مدد طلب کی۔ NGO نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے کیمپ میں پناہ دے دی۔ یہاں وہ کئی مہینے محفوظ رہی۔ لیکن سمن کا خاندان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کسی طرح سمن سے رابطہ بحال کیا اور اس کا بھروسہ جیتنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پرانی باتیں بھول کر اسے پوری آزادی دی جائے گی اور اسے فہد سے شادی کی اجازت بھی مل جائے گی۔ سمن بہت احتیاط سے کام لیتی رہی۔ اس نے فہد کو بتایا کہ اسے ڈر ہے کہ اگر وہ گھر گئی تو خاندان اسے قتل کر دے گا۔ مگر کافی سوچنے اور خاندان سے بیک اینڈ فورتھ کے بعد سمن نے ایک شرط رکھی۔ وہ گھر صرف اپنے کاغذات لینے اور فہد سے شادی کرنے کے لیے واپس جائے گی۔ خاندان نے اس کی یہ شرط مان لی۔ آخر کار اپریل 2021 میں سمن گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے فہد کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ کچھ دن رک کر وہ اپنے پیپرز لے کر شادی کر سکتی ہے۔ 10 دن سے زیادہ گزر گئے۔ جب فہد نے سمن سے ملنے کو کہا، سمن نے کہا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی۔ مگر 30 اپریل 2021 کے بعد سمن عباس کا فون ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ فہد نے اگلے چند دن تک مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔
جب اس نے گھر والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سمن بغیر بتائے بیلجیم چلی گئی ہے۔ فہد کو یقین نہیں آیا۔ 5 مئی 2021 کو اس نے پولیس کو جا کر سمن کے لیے ایک مسنگ پرسن رپورٹ درج کروائی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ سمن نے کئی دفعہ اپنا ڈاؤٹ اور سسپیشن ایکسپریس کیا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قتل کر سکتے ہیں۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی، مگر سمن کے والدین شبر عباس اور نازیہ شاہین کا گھر بند تھا۔ 9 مئی 2021 کو معلوم ہوا کہ وہ ملان ایئرپورٹ سے پاکستان فرار ہو چکے ہیں۔ سمن کا چچا دانش اور کزن اکرام فرانس اور کزن نعمان یورپ میں بھاگ چکے تھے۔ اگر سمن اپنی مرضی سے گئی تھی تو سب اتنی جلدی کیوں فرار ہوئے؟ پولیس نے آس پاس کے CCTV فوٹیج دیکھنا شروع کیے اور یہاں ایک بڑا بریک تھرو ملا۔ 29 اپریل 2021 کی رات فوٹیج میں دیکھا گیا کہ چچا دانش اور دونوں کزنز ایک کھیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں رسی ہے۔ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی رات سمن ایک سفید بیگ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے اس کے والدین تھے۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب سمن کو زندہ دیکھا گیا۔ فوٹیج میں تھوڑی دیر بعد سمن کے والدین کھیت سے واپس آ رہے تھے، مگر سمن ان کے ساتھ نہیں تھی۔ پولیس کو یقین ہو گیا کہ سمن کے غائب ہونے کے پیچھے والدین، چچا اور کزنز کا ہاتھ ہے۔ اسی دوران سمن کے چھوٹے بھائی نے پولیس کو بیان دیا کہ والدین سمن کے نئے لائف سٹائل سے بہت ناراض تھے اور اس کی مرضی کی شادی کے اگینسٹ تھے۔ اس نے بتایا کہ والدین نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر وہ نہیں گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجرمین اٹلی سے باہر تھے۔ اٹلی پولیس نے انٹرپول کی مدد سے سب کو گرفتار کرنے کا ایک پلان بنایا۔ سپٹمبر 2021 چچا دانش حسنین کو پیرس سے گرفتار کر کے اٹلی لایا گیا۔ اگلے چند مہینے کزن اکرام فرانس سے اور نعمان اسپین سے گرفتار ہوئے۔ اٹلی لانے کے بعد انٹیروگیشن شروع ہوئی۔ پہلے سب نے انکار کیا، لیکن فائنلی چچا دانش نے سچ کنفیس کر ہی دیا۔ سمن عباس کو قتل کر کے گھر سے 700 میٹر دور ایک کھیت میں دفنایا گیا تھا۔ پولیس نے بتائی گئی لوکیشن کو کھودا اور 5 فٹ نیچے سے سمن عباس کے ریمینز برآمد ہوئے۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو CCTV میں نظر آئے تھے۔ ڈینٹل ریکارڈز اور دانت پر لگی میٹل کیپ کے سیریل نمبر سے سمن کی آئیڈینٹی کنفرم ہو گئی۔ اصل مجرم سمن کے والد شبر عباس اور والدہ نازیہ شاہین ابھی بھی مفرور تھے۔ اٹلی پولیس نے پاکستان پولیس اور انٹرپول کے ساتھ مل کر ان کی تلاش تیز کر دی۔ سمن عباس کے والد شبر عباس کو پاکستان میں ان کے گاؤں سے گرفتار کیا گیا اور 31 اگست 2023 کو اٹلی لایا گیا۔ اٹلی کی کورٹ میں جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو شبر عباس نے قتل کے الزام سے انکار کیا، مگر اس کے خلاف بہت اسٹرانگ ایویڈنس موجود تھا۔ ایک ریکارڈڈ فون کال میں اس نے ایک رشتہ دار سے کہا تھا، اس خاندان پر جو بدنامی آئی تھی اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ سمن کے بھائی نے بھی گواہی دی کہ خاندان سمن کو قتل کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ ایک اور ثبوت کزن کے فون سے ملا۔ دونوں بھائیوں نے سمن کے ہاتھ پکڑے اور چچا نے رسی سے اس کی گردن دبا دی۔ آٹوپسی رپورٹ نے بھی تصدیق کی کہ موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے ہوئی ہے۔ دسمبر 2023 میں پہلا فیصلہ سنایا گیا۔ والد شبر عباس اور والدہ نازیہ شاہین کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ چچا دانش کو 14 سال کی قید اور دونوں کزنز نعمان اور اکرام کو ثبوت نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ حکم سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے کورٹ کے ڈیسیجن پہ اپیل کی گئی اور اپریل 2025 میں اپر کورٹ نے نیا فیصلہ سنایا کہ والد کی عمر قید برقرار رہے گی، چچا دانش کی سزا 14 سے بڑھا کر 22 سال ہو جائے گی اور دونوں کزنز کو بھی رہا کرنے کے بجائے عمر قید دی گئی۔ اب سب مجرم جیل پہنچ چکے تھے سوائے ایک، سمن کی والدہ نازیہ شاہین۔ پولیس کی کوشش جاری رہی اور مئی 2024 میں نازیہ شاہین کو پاکستان میں کشمیر سے گرفتار کیا گیا۔ سمن عباس کے قتل کی اصلی وجہ صرف ایک تھی، غیرت یعنی آنر۔
اس نے پاکستانی ثقافت کو چھوڑ کر اٹلی کی آزادی اور اپنے بوائے فرینڈ کو اپنایا۔ اس نے زبردستی کی شادی سے انکار کیا۔ گھر والوں نے اسے واپس بلا کر دھوکے سے چچا اور کزنز کے حوالے کیا۔ 30 اپریل کی رات اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور زمین میں دفنایا۔ اٹلی کی عدالت نے ثابت کر دیا کہ آزادی کی قیمت جان نہیں ہو سکتی۔ پرائم فلکس کرائم میں اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ ایک معصوم لڑکی کا خواب اور اس کی آزادی کی خواہش کیسے اس کے اپنے خاندان کے لیے ناقابل برداشت گناہ بن گئی۔ آنر کے نام پر کیا گیا یہ قتل ایکچولی آنر سے ریلیٹڈ تھا ہی نہیں، بلکہ صرف ظلم اور بزدلی تھی۔ آج سمن عباس کے قاتل اٹلی کے جیل میں بند ہیں اور عدالت کا فیصلہ دنیا کے لیے ایک صاف پیغام ہے: قانون روایت سے زیادہ سپیریئر ہوتا ہے۔ اٹلی کی عدلیہ نے وقت پر انصاف دے کر ثابت کر دیا کہ مجرمین کہیں بھی بھاگ جائیں، جرم کا سایہ انہیں نہیں چھوڑتا۔